الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اعتکاف کے مسائل بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہوا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا نمبر پر ہے سنت اعتکاف، اور یہ رمضان کے آخری تیسرے عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ جس محلے کے اندر کوئی مسجد ہے تو اس پورے محلے میں سے کسی ایک فرد کا، کسی ایک شخص کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو یہ سنت ادا ہو جائے گا، سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ سنت کو چھوڑنے والا ہوگا اور پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج 18 رمضان المبارک 8 مارچ بروز اتوار 18 رمضان المبارک ہے۔ منگل کے دن 10 مارچ بروز منگل 20 رمضان المبارک ہوگا، تو منگل کے دن مغرب سے پہلے اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، یا کوئی عورت ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہے، تو 10 مارچ بروز منگل مغرب سے پہلے ان کو مسجد میں بیٹھنا اور عورت کو گھر میں اعتکاف کی جگہ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ ان کا بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کے بغیر اور مغرب کے بعد کوئی بیٹھ گیا، چاہے وہ مسجد میں ہو یا عورت گھر کے اندر ہو، تو اس صورت میں اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر تیسرا درجہ آتا ہے وہ مسجد اقصی ہے، اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھنا افضل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف، جو لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ مسجد کے کونوں میں کوئی چادر وغیرہ لگائے اور اپنے لیے جگہ مخصوص کر لے، تاکہ یکسوئی بھی ہو، لوگوں سے الگ بھی ہو، اور وہاں پر عبادت کرنے میں ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے حدود کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو مسجد کے حدود کا پتہ ہو۔ اکثر لوگوں کو مسجد کے حدود کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب وہ مسجد کے حدود سے نکل جاتے ہیں تو ان کا وہ سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص پر لازم ہے، جو بھی شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے اس پر لازم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے محلے کے مسجد کے کمیٹی سے پوچھے کہ اس مسجد کے حدود کیا کیا ہے، کیا اس مسجد کا محراب، منبر یہ مسجد کے حدود میں شامل ہے یا نہیں، اسی طرح مسجد کا جو غسل خانہ ہے وہ مسجد کے حدود میں شامل ہے یا نہیں۔ تو ان سے وہ جب آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں مسجد کے حدود میں شامل ہے اور یہ چیزیں مسجد کے حدود میں شامل نہیں ہے، تو پھر آپ اسی حدود کے اندر مسجد کے اندر رہیں، بغیر کسی ضرورت کے، چاہے وہ شرعی عذر ہو، شرعی عذر کے علاوہ یا اسی طرح اور شدید عذر کے علاوہ ان حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ان حدود سے بغیر عذر کے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے چند مسائل تھے جو کچھ
سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔